أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا جزو له ولا عزو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومطاعنا وهادينا ومكينا ومدنينا وأفضلنا وأجملنا وأطيبنا وأطهرنا وأحسننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام منا أحسن من لم تركت عيني أجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، اللہ پاک کے کلام مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ سے چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم کی امت کو خطاب کیا اور امت کا اعزاز، امت کا انعام، امت کا امتیاز دیگر امتوں سے بتایا کہ تم ایسی امت ہو، خیر امت ہو۔ امتیں تو بہت ہیں، انبیاء بھی بہت ہیں، پر ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، یہ ایک خدائی لقب ہے، خدائی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو خیر امت کی آگے جو تشریح فرمائی، توضیح فرمائی، ذمہ داری بتائی
کہ خیر امت کا کام کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے، گناہوں سے روکتے ہیں، اور تیسری ان کی صفت یہ ہے وہ تؤمنون باللہ، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین اللہ پر پختہ ہے، توحید والا یقین، اللہ کی ذات کی وحدانیت والا یقین، جیسے اللہ پاک کی شان ہے، یہ امت کا اعزاز ہے، اس کی شان کا کما حق ہو، جیسے ہے ویسے مانتے ہیں، جیسے ہے ویسے جانتے ہیں، جیسے ہے ویسے سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، کہ علم بردار ہے رسول پاک کی امت، اس لیے اس کا اعزاز ہے، خیر امت ہے۔ اور امت وسط بھی اور جگہ فرمایا، وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور ایک اعتبار سے فضیلت کا بھی درجہ ہے اس کا، کہ جب ساری امتیں قیامت کے دن منکر ہو جائیں گی، عجیب بات ہے، ساری امتیں کہیں گی ہمارے پاس نبی نہیں آئے، ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ انبیاء علیہ السلام نے 100 سال 200 سال 300 سال، ہاں جی، یہاں تک کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور قوم قیامت کے دن انکار کرے گی۔ ساری امتوں کا عجیب مسئلہ ہوگا کہ وہ انکار کریں گے اللہ کے آگے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا، تو ہمیں آپ سزا کیوں دیتے ہیں؟ جب ہمیں سکھایا نہیں گیا کوئی سبق، امتحان کیوں لیتے ہیں؟ یہ امتوں کا اعتراض ہوگا اللہ پاک پر۔ اللہ پاک کہیں گے اگر ہم ثابت کر دیں، تم پر گواہ لے آئیں، تو پھر گواہوں کا بیان مان جاؤ گے؟ تو امتیں کہیں گی ہاں آپ ہمارے پر گواہ لے آؤ۔ اللہ پاک رسول پاک کی امت کو پیش کریں گے، رسول پاک کی امت کو فرمایا جائے گا کہ تم بیان دو، کیا انبیاء علیہ السلام پہلی امتوں کی طرف، پہلی قوموں کی طرف تشریف لائے یا نہیں لائے، دعوت دی یا نہیں دی، ساری بات کی گواہی دو۔ رسول پاک کی امت ساری امتوں کے بیچ میں گواہی دے گی، سبحان اللہ، گواہی دے گی یا اللہ تیرے امتوں، جتنے بھی امتیں آپ نے بھیجی دنیا میں، جتنے سب کی طرف آپ نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء مبعوث ہوئے، ان کو دعوت دی، بعض کتابیں لے کے آئے، بعض معجزے لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، عقلی بھی نقلی بھی، ہر طرح سے ان کو دعوت دی گئی، اور اس لیے یہ انکار جو کرتی ہیں پہلی امتیں، جھوٹ کرتی ہیں۔ تو پھر یہ امت گواہی دے گی تو پہلی امتیں بولیں گی یا اللہ یہ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ عجیب گواہ آپ لائے ہیں، ایک گواہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے وقت میں، اس کو آپ گواہی کے لیے پیش لا رہے ہیں یا اللہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان کے بعد جو میں نے رسول بھیجا ہے، نبی پاک بھیجے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے، پھر آخر میں رسول پاک کی گواہی ہوگی، فجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم آپ کو بھی لائیں گے یا رسول اللہ، آپ کی گواہی بھی ہوگی قیامت روز، رسول پاک گواہی دیں گے۔ اب ان امتوں کو جواب دیا جائے گا بھئی تم جو کہتے ہو کہ یہ تو بعد میں پیدا ہو گئے، لیکن جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، وہی وحی ہم نے ان کے پاس بھی بھیجی ہے، اور ہم نے انہیں مطلع کیا کہ نوح کی امت کے بعد نوح علیہ السلام آئے، یہ ساری امتوں کے بارے، انبیاء کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک میں ہم نے انہیں اطلاع دی ہے، رسول پاک کو اور رسول پاک کی امت کو۔ تو پھر اس اطلاع پر انہوں نے یقین کیا، تم نے نہ کیا، تم انکار میں لگے رہے، حیات میں بھی اور بعد الحیات بھی، تم وہی انکار آج قیامت کے دن بھی کر رہے ہو، تمہاری بدبختی آج بھی ظاہر ہو رہی ہے اور کل بھی ظاہر ہوئی تھی، اور رسول پاک کی امت کی نیک بختی کل بھی ظاہر تھی، آج بھی ظاہر ہے، اور آج بھی وہ اس قرآن کو جو اللہ نے وحی بھیجی انہوں نے مانا دل و جان سے، اور دل و جان سے مان کے ایمان لائے، ایمان لا کے پھر یہ دعوت آگے چلائی، سبحان اللہ۔
پہلے خود ایمان لے آئے، تؤمنون باللہ، ایمان لائے اللہ پر، اور پھر اس کی دعوت دی ہے۔ اور وہ جو کام انبیاء والا تھا، رسول پاک والا تھا، وہ کام انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہتی پیاری امت ہے کہ ٹھیک ہے انبیاء تو ان میں نہیں ہے، پر کام انبیاء والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء تو ان میں نہیں ہے، انبیاء تو نبی پاک ہی ہیں، سید الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، ختم الرسل ہیں، اول و آخرین کے امام ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ لیکن اس امت نے وہ کام شروع کر دیا جو نوح علیہ السلام نے کیا، اس رسول پاک کی امت نے وہ کام شروع کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس امت نے وہ کام کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ رسول پاک کی امت نے تو سارے انبیاء والا، سارے انبیاء والا، پیارے نبی والا، ہاں جی، وہ کام کیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہر ایک نے، سبحان اللہ، ہر ایک نے، پوری امت شامل ہے نا اس خیر میں، تو ہر ایک اس میں آ جائے گا۔ پھر تو جب پوری امت کو اللہ نے مخاطب کیا تو اس اعزاز میں بھی ہر ایک کو مخاطب سمجھو اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کا خطاب جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، سب شامل ہوتے ہیں، سبھی کو اللہ کا خطاب ہو گیا، سبھی کو۔ گویا یہ اعزاز پیارے نبی کے صدقے، پیارے نبی کی امت کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ دین، دنیا کا، آخرت کا، سب جگہ میں ان کا اعزاز قائم رکھا اور رکھے گا اللہ پاک۔ اور یہاں تک کہ شفاعت کا نظام جو ہے وہ بھی رسول پاک پہ موقوف کر دیا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ایسی اذان کے بعد مؤذن جو اذان پڑھتا ہے پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ کی شفاعت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور شفاعت 8 قسم کی ہے قیامت کے دن۔ کتنے قسم کی؟ 8 قسم کی۔ اور 8 میں سب سے عظیم الشان قسم رسول پاک کی شفاعت کا ہے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ وار سب ہوگا، وہ بڑی تفصیلی نظام ہے اللہ پاک کا، وہ تفصیل پوری کریں گے اللہ پاک۔ لیکن جنرل اور پہلی شان جو ہے پیارے نبی سے شروع ہوگی، ساری امتیں کھڑی رکھیں گے اللہ پاک، حساب نہیں ہوئے گا، امتیں رجوع کریں گی آدم علیہ السلام کی طرف۔ آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نہیں بات کرتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس طرح سے بیچ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر چلتے چلتے سارے ایک دوسرے کو نام دیتے جائیں گے، امتیں وہاں جائیں گی، اور سب انبیاء معذرت کریں گے اور سارے ایک ہی لفظ کہیں گے بھائی یہ کام جو شفاعت کا ہے رسول پاک کے دربار سے شروع ہونا ہے، تم سارے وہاں جاؤ۔ یہ ساری امتیں رسول پاک کے پاس آئیں گی، ساری درخواستیں رسول پاک کو دیں گی، اور پھر رسول پاک بولیں گے ٹھیک ہے یہ میرا حق اللہ نے بنایا ہے، اور میں اللہ کے آگے اب یہ شفاعت کے لیے سجدہ کروں گا، سجدے کے بعد میرا رب مجھے جو اجازت دے گا وہ کہوں گا۔ پھر آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے اللہ پاک کے یہاں۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے یا محمد سجدے سے، آپ بہت لمبا سجدہ فرمائے میرے لیے، آپ اپنے سر مبارک کو اٹھائیں یا رسول اللہ، اللہ خود فرمائیں گے۔ پھر آپ اٹھائیں گے، آپ فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے سل توتا، جو آپ کو سوال کرنا ہے یا رسول آپ سوال فرمائیں ہم سے، ہم دے دیں گے آپ کو۔ اشفع تو شفع، آپ شفاعت فرمائیں ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ پھر ساری باتیں شروع ہو جائیں گی، جب آپ سنا فرمائیں گے ان کی شفاعت کریں، اور ان کو جو نیکوکار ہیں، خیر والے ہیں، دعوت والے ہیں، اللہ والے ہیں، جو بھی تقوی والے ہیں، جو بھی خیر والے ہیں، جامع لفظ ہے خیر، تو سب کو آپ جنت پہنچا دیں۔ تو اس طریقے سے پھر نظام شروع ہو جائے گا۔ پھر تفصیلات ہیں، کیونکہ میں جمعہ کا ٹائم تو منٹوں میں ہوتا ہے، منٹوں میں تفصیلات تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ بہرحال تو وہ پھر اللہ پاک کا فضل کرم، سارے درجہ بدرجہ انبیاء، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، پھر فقہاء، پھر علماء، پھر اولیاء، پھر صالحین، پھر بزرگان دین، سبھی کو اعزاز اللہ دیں گے، سبحان اللہ۔ پھر نمازوں کا اعزاز ہوگا، پھر زکوٰۃ کا اعزاز بٹے گا، پھر روزے کا بٹے گا، حج کا بٹے گا، بڑا بڑا اعزاز ہوگا، بڑا بڑا اعزاز جو اللہ کی شان کے شایان شان ہوگا وہ ہوگا، بندے کی سوچ سے زیادہ ہوئے گا۔ ایک کھجور کا دانہ کسی نے اللہ کی راہ میں دیا یا روزہ افطار کرایا، دونوں روایتیں ہیں، تو
تو اللہ اس کا انعام اتنا بنایا ہوا ہوگا کہ بندے کی سوچ سے بالا تر ہوگا۔ جب اس کا انعام لائیں گے نا تو وہ ہوگا 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر، جیسے اوت پہاڑ حدیث میں آتا ہے۔ تو اوت پہاڑ جو ہے وہ اتنا ہے 15-20 کلومیٹر ہے، کیونکہ میری ایک بدو نے دعوت کی مدینہ پاک میں، تو میں بار بار اس سے پوچھتا تھا، وہ مجھے 2-3 دفعہ تو اس نے بتایا جبل عہد، جبل عہد، جبل عہد، اور پھر بعد میں اس کو جوش آ گیا، اس نے مجھے کہا تو کیا سمجھتا ہے اس پہاڑ کو؟ میں نے کہا بھائی میں نایا بندہ ہوں، اجمی ہوں، بس مجھے دلچسپی ہے معلومات حاصل کرنے کی، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ میں جب میری آپ نے دعوت کی ہے، مجھے لے جا رہے ہیں مدینہ پاک سے باہر، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں یہ جبل بھی پہچان لوں، اگلا کوئی جبل ہے تو وہ بھی پہچان لوں، یہ کون سا پہاڑ ہے۔ اس نے کہا یہ اوت پہاڑ ہی چلے گا، ہمارا گھر اس کے اندر آئے گا۔ ہاں، اور پھر مجھے کہا یہ 15 کلومیٹر، اور میں نے کہا بس آج اس کے بعد میں نے خاموش ہی رہا، میں نے کہا اب دوبارہ نہیں پوچھوں گا میں۔ اس لیے تو ایک کھجور کے دانے کا اجر جبل عہد، سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں دینے کا اجر تو جیسے شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں 49 کروڑ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی راہ کا کیا انعام رکھا گیا، حد و حساب نہیں، سوچ گمان نہیں کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات بنائے ہیں۔ خرچ کرنے کا انعام سب سے زیادہ ہے۔ ملائکہ نے اللہ پاک سے چند باتیں کی جب یہ کائنات بنائی گئی، چند باتوں کا خلاصہ میں دیتا ہوں 2-4 لفظوں میں۔ تو اللہ سے عرض کیا ملائکہ نے، یا اللہ یہ اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اس کو چلائے گا کون؟ آپ نے پہاڑ بنائے ہیں یا اللہ، زمین پر اتنے سخت ہیں یہ پہاڑ، ان کو کون توڑے گا؟ اللہ پر فرمایا میں نے ایک لوہا بنایا ہے، لوہے کی حدید، عربی میں آتا ہے صنعت، جیسے ہماری فیکٹری مل بھی ہے یہ حدید، خیر۔ تو پھر فرمایا سٹیل والی، بیچاری کا اللہ حافظ ہے، تو خیر فرمایا کہ لوہے سے ایک پہاڑ کٹ جائیں گے۔ پھر ملائکہ نے پوچھ لیا یا اللہ لوہے کو کون کنٹرول کرے گا؟ لوہا تو کہے گا میں تو سب پہ حاوی ہوں، سب پہ چھا گیا، تو لوہے کے آگے تو جب پہاڑ نہیں تاب آئیں گے، تو لوہے کو کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ فرمایا لوہے کے اوپر ہم نے آگ کو بنایا ہے، آگ لوہے کو پگھال دے گی، لوہے کو جہاں چاہے گی وہاں موڑ دے گی آگ۔ پھر ملائکہ نے کہا یا اللہ اچھا لوہے تو اوپر تو آگ آ گئی، اب آگ تو چھا جائے گی، آگ تو بے قابو ہو جائے گی، یہ تو جلا ڈالے گی کائنات کو، یہ تو نقصان ہو جائے گا مخلوق کا، یا اللہ اس کو کون سنبھالے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کے اوپر پانی بنا دیا ہے، پانی آگ کو بجھا دے گا، پانی آگ پہ حاوی ہو جائے گا۔ پھر ملائکہ نے پوچھا یا اللہ پانی تو پھر پانی ہے، وہ تو سیلاب بن جائے گا، دریا بہہ جائیں گے، وہ تو پھر کہاں سے کہاں لے جائیں گے، خبر نہیں کیا ہو جائے گا، پانی کو کنٹرول کیسے کریں گے، یہ کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا پانی کے اوپر ہم نے ہوا کو بنا دیا ہے، ہوا تھپیڑے مارے گی پانی کو، جہاں چاہے گی وہاں لے جائے گی، ہوا اس پہ وہ کرے گی۔ کہتے یہ اتنے بھاری تھے، بھاری سے بھاری، اس کے اوپر یا اللہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ اس کے اوپر فرمایا میں نے اپنے مخلوق، اپنی امت، اپنے انبیاء اور ان کے اندر ایمان میں نے بنایا، ایمان، اور پھر نیک اعمال بنائے ہیں میں نے۔ یہ میری امتیں جو ہے نیک اعمال کریں گی، ایمان لائیں گی، دعوت دیں گی، خیر کے کاموں میں خرچ کریں گی، تو میں نے ان کے جو صدقہ ہے نا، یعنی مال خرچ کرنا، وہ پھر عام ہے، میں تفصیل پہ تو نہیں جاؤں گا، جہاں موقع ہو وہاں مال خرچ کرنا۔ فرمایا یہ جو امت ہوگی یہ مال خرچ کرے گی، جب مال خرچ کرے گی اس کا انعام پہاڑوں سے بڑا، ہواؤں سے بڑا، دریاؤں سے بڑا، ہاں جی آگ سے بڑا، ہر شے سے بڑا میں نے بنایا ہے، اتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو اس لیے جیسے شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں انعام میں کوئی شک نہیں، اللہ کا جو عطا ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ وہ ایک ذرہ سا بھی دے دے نا، ذرہ سا، اس لیے بزرگ کہتے ہیں بھئی جنت کے اندر ایک چھوٹی ہے نا عصا، اتنا بھی حصہ مل جائے تو بڑی جنت ہوگی، وہ دنیا سے کئی گنا بڑی ہوگی۔ چھوٹی سے چھوٹی جنت، آخری سے آخری جنتی کی حدیث پاک میں آتی ہے، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی جنت، سب سے آخری جنت۔
80,000 تو خادم ہوں گے۔ آج ہم بڑے خادم لوگ بھی اب خادم نکالتے جا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، وہ خود کام کرنے لگ گئے بیچارے۔ تو یہ صورتحال تو یہاں دنیا کی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن جنت کی بہت اعلیٰ، بہت زیادہ، بہت انعام۔ تو خرچ کرنے والے کا جو انعام ہے یہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ اب دیکھو جیسے حدیث میں آیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں رمضان شریف بھی آ رہا ہے خیر سے، تو یہ کھجور کے دانے کا بھی انعام ہے۔ کسی کو لسی پلاؤ اس کی فضیلت، دودھ پلاؤ اس کی فضیلت، روٹی کھلاؤ، افطاری کراؤ، سحری کراؤ اس کی فضیلت، یعنی یہ سارے فضائل حق ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اللہ اس سے زیادہ دے گا، اللہ اس سے زیادہ دے گا، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو اللہ دے گا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہو یہ سب انعام دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سخی بھی بڑا، اللہ کی عطا بھی بڑی، ہاں جی، وہ جواد ہے، وہ بہترین مال، بہترین نعمتیں، بہترین عنایتیں، بہترین بخششیں، یہ سب اللہ کی بخشش کا مظہر ہے۔ جتنا نظام بھی ہے کہ اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی بخشش ہے۔ ہاں، جو بندے اللہ کی صفت کو اپنائیں گے ان کو اللہ بہت چاہتا ہے۔ مثلا ایک سخی بندہ ہے اور سخی صفت اللہ کی ہے، ہاں جی، ایک بخشنے والا بندہ ہے، بخشنے والا اللہ ہے، ایک خیر خواہی، ہمدردی سب سے زیادہ اللہ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں ابھی بیان نہیں کروں گا، آپ سمجھتے جائیں، اس پہ قیاس کر لیں، تو اس میں اللہ کے ساتھ جو جڑتا جائے گا اللہ اس کو کہتا ہے یہ بندہ تو میری صفت سے متصف ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنی صفتیں اللہ والی بناؤ۔ جیسے اللہ کی صفتیں ہیں، شفقت ہے، سخاوت ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، عطا ہے، یہ تم بھی ایسے بندے بنو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دولت سے مال مال فرمائے۔ ہمارے یہاں 9 جنوری کو ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، شیخ الدین محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب۔ یہاں اجتماع ہوگا عصر سے عشاء، اور انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، تو سب ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کل سے تو یکم شروع ہو جائے گی، تو یکم سے 9 تاریخ، یعنی ایک اتوار چھوڑ کے دوسرا اتوار انشاءاللہ خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے، بنات میں خواتین کے لیے، مسجد میں یہاں آدمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی حضرات ایک دوسرے کو دعوت دیں، خیر کے کوئی بھی کام ہو، خیر کا کوئی بھی عمل ہو، اس میں شریک ہونے کی کوشش فرمایا کریں۔ اللہ پاک پتہ نہیں کون سی خیر کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، کون سی خیر کو اللہ جنت کا ذریعہ بنا دے، یہ سب اللہ کی اپنی شان ہے۔ ہماری آپ کی شان یہ ہے کہ ہم ہر خیر میں شریک ہو جائیں، ہر نیکی میں شامل ہو جائیں۔ اللہ توفیق دے۔ واقع